آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوشامدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بھی اپنی نعمت قرار دیا ہے, تو آج اسی نعمت کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں نامہ صاحب سے. نامہ صاحب, پرورش کے بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی سہروردی صاحب نے کہا کہ پرورش کیسے کرنی چاہیے. آج کل کی جو نسل ہے, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی پرورش کیسی ہونی چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے. بچہ جو ہوتا ہے اس کی آنکھ ایک ویڈیو کیمرہ ہے. وہ اپنے ماحول کو مائنڈ میں, اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ماحول کو دیکھیں. آپ دیکھا ہوگا کہ اگر ماں نماز ادا کر رہی ہے تو وہ بچہ, اسے نہیں پتا, بالکل چھوٹا ہے, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ آپ کے ساتھ سجدہ کرے گا. وہ کیا ریئیکشن ہے, آپ کے عمل کا ریئیکشن ہے جو ایکشن بن کر اس کی صورت میں بول رہا ہے. بے شک جو آپ بچے کو بچپنے سے لے کے 55 تک مائنڈ سیٹ بنائیں گے نا, وہ وہیں پہ کھڑا ہے. اگر ہم نے بچے کو شروع میں معذرت کے ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں میں کرتا, میوزک پہ لگا دیا, اسے تھیٹر پہ لے گئے, اسے صرف آؤٹنگ کروائی, اس کو فیشنز میں لگا دیا, تو وہ ادھر لگ جائے گا. اگر ماں صبح اٹھ کے تلاوت کر رہی ہے, اگر باپ نماز پڑھ رہا ہے, تو لا محالہ بچہ وہ بالکل ایسے ہی بک کھول کے بیٹھ جائے گا. اسے نہیں پتا یہ قرآن ہے یا کتاب ہے, وہ اسی طرح کر رہا ہے جیسے ماں کر رہی. تو پہلی تربیت کی غار حرا ہے ماں. وہ باپ ہے جو حالت سجدہ میں جا کر بیٹے کو بتا رہا ہے کہ بیٹا وی آر مسلم اور نماز ہم پہ واجب ہے اور تم ایک مسلمان کے بیٹے ہو. اسی لیے اللہ نے بالغ ہونے تک اس بچے پر کوئی سزا اپنی نہیں نافذ کی, کیونکہ یہ بچہ ہے, اسے شعور نہیں. جب وہ بالغ ہوتا ہے شعور آتا ہے, پھر اسے تمیز ہوتی ہے یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, پھر اس کا قانون اس پہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب بچے کو آپ نے دیکھیں, پہلا جھوٹ, معذرت کے ساتھ, پہلا جھوٹ بچے کو ہم سکھاتے ہیں. کیسے؟ گھر پہ کسی نے نوک کیا, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہہ دو ابو گھر نہیں. اچھا وہ اتنا سچا ہوتا ہے, وہ جا کر یہی کہہ دیتا ہے کہ جی ابو گھر نہیں ہے, میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر نہیں ہے. میرا بیٹا کہتا ہے ماما میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اچھا اس کی ایک بڑی خوبصورت بات دیکھیے, بچہ ایک ایسی طاقت ہے, جی بالکل, بچہ ایک ایسی طاقت ہے جس سے فرعون بھی ڈرتا ہے. یعنی فرعون کے خوف کا نام تھا بچہ. سبحان اللہ, اتنی بڑی طاقت ہے بچہ. کیونکہ یہ جب بچپنے میں ہوتا ہے, اس کی عقل بالغ نہیں ہوتی, لیکن اس میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ مومن میں ہوتی ہیں. جلدی لڑنا, جلدی مل جانا, خود سلوک کر لینا, چھوٹی سی بات پہ ضد کرنا, مطلب یہ ساری کوالٹی. اچھا اب آتا ہوں اب پرورش کا بھی بعض اوقات انبیاء کے خون سے اچھا خون کس کا ہے؟ سبحان اللہ, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جناب نوح علیہ السلام, جناب آدم علیہ السلام. لیکن آپ دیکھیں ایسے حادثے ہوئے, اللہ نے ہر رشتے کا غرور توڑا ہے, اللہ نے ہر چیز کا غرور توڑا, چاند کا غرور توڑا تاکہ 14 کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو گیا. اللہ نے سورج کا غرور توڑا, پوری دنیا کو علامہ صاحب روشنی دیتا ہے مگر ایک بندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ نے سمندر کا غرور توڑا, لامتناہی ہی پانی ہے مگر ایک آدمی کی پیاس نہیں بجھا سکتا. اسی طرح اللہ نے رشتوں کا غرور توڑا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں اللہ سے ہٹ کر اپنے رشتوں پہ ڈیپینڈ کروں تو یہ مجھے بچا لے گی. بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا, جناب نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ نہ پہاڑ پہ چڑھ. کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ شاید یہ پانی پہاڑ پہ نہیں آئے گا, لیکن وہ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے. نبی معصوم, ان کی تربیت تو کمال ہے. ہم پر واجب ہے کہ ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے, ان کی زندگیوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول. ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسے اگر کوئی غمگین بات نہ سمجھا جائے. دیکھیے جب ہم قاسم میاں کربلا جاتے ہیں تو وہاں ایک بیٹا ہے, سرکار امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, شہزادہ علی اکبر, جو ہو بہو شبیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 دن کے پیاسے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا اگر میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں تو کیسا پاؤ گے؟ اور وہ بیٹا کہتا ہے بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. جناب اسماعیل نے کیا فرمایا تھا؟ بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہاں کیا بیٹا فرما رہے ہیں؟ بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. زخم آنے کے باوجود بھی, اپنے لہو میں نہانے کے باوجود بھی میں اللہ کا شاکر رہوں گا اور آپ کا شاکر رہوں گا. تو جہاں اطاعت کی منزل یہ ہو, ہم دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم باتیں کن کی کرتے ہیں, ہم ماننے والے کن کے ہیں. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, اردو طالب علم ہوں, علامہ صاحب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو, مسلمان اسے کہتے ہیں
جو اسلام کے اندر ہو، اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام، سبحان ہم سب اسلام کے اندر ہے، کاش ہمارے اندر اسلام ہے۔ جیسے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے وہ تیرتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں دنیا میں رہو، دنیا کے اندر رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، پانی میں اپنے کپڑے بھیگنے نہ دو تو کمال صبر ہے۔ گھی اگر آگ پہ رکھ پگھلے نہ تو کمال ہے۔ فطرت کے قانون کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر اپنی جان دے دیتے ہیں، اور اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو قربان۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ رحمت صاحب آخری اگر کچھ کلمات آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ گفتگو تو اس میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی دعا کی جاتی، دعا کر اللہ بیٹا عطا فرمائے، ایسی دعا ہوتی ہے، دعا کرے۔ ہر بیٹی بھی کہتی ہے جو شادی شدہ ہو جاتی ہے ہمیں اللہ بیٹا اس لیے کہ بیٹا پیدا ہونے سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، غمی اور دکھوں اور تکلیفوں کا مرکز تھی کائنات، تو رب کائنات نے اس سال میں پوری دنیا کے اندر اپنے محبوب کی ولادت پر سب کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ ہر گھر میں خوشی ہو۔ اب اس بیٹے کی تربیت کیسے ہو؟ آقا علیہ السلام کی طرف دیکھیے، آپ کی سیرت طیبہ میں آپ نماز میں تشریف لے کے جاتے ہیں، حسنین کریمین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیا بات، کیا کہنے۔ اور حسنین کریمین کا انداز دیکھیں، نبی رحمت سجدے میں ہیں اور وہ ان کی کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ بھی فرماتا ہے محبوب یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے آپ کے بیٹے ہیں، اور جب تک یہ کمر سے نہ اتریں سجدے کو طویل کر دیجئے۔ یہ بیٹوں کی تربیت ہے، اور حکم یہ طویل ہو تو ہو، سجدے سے سر اٹھائی، میرا حسین خوش رہے، یہی تیری نماز۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ کوئی سخاوت کرتے ہیں تو بیٹوں کے ہاتھوں سے کریں، کسی ہمسائے کی مدد کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے کریں، کسی محتاج کی مدد کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے کریں۔ بہن بیٹی کو دینا ہے تو بھائی کو دے، اپنے بیٹے کو دے، تاکہ وہ اپنی بہن کو تحفہ دے، ہدیہ کرے، تاکہ بچپن سے ان کے اندر دینے کی ایک عادت پڑ جائے، سخاوت کی ایک عادت پڑ جائے۔ پھر اس کا کیا ہوتا ہے، بیٹے پھر خون دیتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں ہیں، جان دیتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ بچپن سے تربیت ہے دینے کی، لینے کی عادت نہیں ہے۔ جب لینے کی عادت ڈالیں گے تو پھر رشوت بھی لے رہا ہوگا، سود بھی کھا رہا ہوگا، حرام بھی کھا رہا ہوگا، ہر ایک قسم کی وہ لوٹ مار کرے گا۔ جب آپ دینے کی عادت ڈالیں گے تو پھر سخی اور سخاوت اور داتا علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، مجدد الوسانی، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی پیدا ہو، اور ایسے ہی سلطان باہو کی والدہ ہے۔ آخر بات کرتا ہوں، آپ سلطان باہو چھوٹے سے ہیں، آپ کی والدہ اما راستی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے بیٹے کو وضو کے بغیر نہیں اٹھاتی ہیں، خدام سے کہتے ہیں، کریزوں سے کہتی ہیں جب بھی میرے بیٹے کو پکارو اس کے سامنے اللہ اللہ کہہ کے پکارو، تاکہ میرا بیٹا سب سے پہلے اللہ کی آواز نکالے۔ سلطان باہو نے جب سب سے پہلا کلمہ کہا تو اللہ کا اسم بلایا۔ آج ان کو سلطان باہو اس لیے کہا جاتا ہے، ماں کی تربیت ہی تھی جس نے ایک بیٹے کو سلطان باہو فقر کا سلطان بنا دیا۔ پہلے مائیں ہوتی تھی، میرے معزز سننے والوں، رمضان مبارک کی رحمت کے عشرے کی میں ہاتھ جوڑ کر پیغام دے رہا ہوں، پہلے مائیں ہوتی تھی وہ کہتی تھی بیٹا اب تو جاگ جاؤ، آذان ہونے والی ہے۔ اب بیچاری ماں کو کہنا پڑتا ہے بیٹا اب تو سو جاؤ، آذان ہونے والی ہے۔ آذان پہ جگانے والی مائیں جب بچوں کو آذان پہ سلانا شروع کر دیں تو یقین کیجئے قوم ذہنی غلام ہو جاتی ہے۔ خوبصورت باتیں، آج بہت اچھا لگا، ٹاپک ہی ہمارا بہت دلچسپ ہے۔